بخاری صاحب، سہیل افریدی صاحب کی حلف برداری کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کو رجوع کر دیا گیا کیونکہ ان کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جان بوجھ کر ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. کیا رائے ہے آپ کی اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی قسم کی تاخیر ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے تائید یعنی حکم دیا ہے ان کو جو گورنر ہے وہاں کے کہ فوری طور پر وہاں پہنچیں، کیونکہ آئینی تقاضا یہ ہے کہ آپ اوتھ لیں. میں سمجھتا ہوں لوڈ کرنا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کے اس ریئیکشن کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو جلد بازی کاہے کی تھی. اوتھ تو ہونا تھا نا. اوتھ تو کوئی روک ہی نہیں سکتا نا. الیکٹ ہوا ہے باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت. آج نہیں کل نہیں پرسوں اوتھ تو لینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کو جلد بازی کاہے کی تھی. بھئی آپ کی اسمبلی میں اکثریت مستند ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے. آپ کو پریشانی ہونی نہیں چاہیے کسی بات کی بھی. لیکن بہرحال وہ شاید ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اس پریشانی کی، کیونکہ ہم سنتے آئے ہیں کہ جی گورنر راج کی باز گشت جو ہے وہ وہاں سنائی دے رہی ہے. لہٰذا ان کا خیال ہوگا کہ جلدی جلدی حکومت بنائیں. بخاری صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب نے جو تاخیر کی ہے، کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ ہاں، میرے خیال سے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی وجہ یہی ہے. وہ ہوپ فل ہو گئے کہ شاید گورنر راج کی نہیں، ایسا کچھ ہے نہیں. کیونکہ اگر لگنا ہوتا تو جو کچھ اب تک پی ٹی آئی وہاں کر چکی ہے وہاں گورنر راج لگ جانا چاہیے تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم بالکل یہ کہہ رہے ہیں، مگر جو چند باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اور خاص طور سے پی ٹی آئی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، وہ جو ہے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو جیسا میں نے کہا کہ یہ ان کا رائٹ ہے، ان کو حلف لینا چاہیے. لیکن اصل یہ جو سلمان اکرم ڈالیہ صاحب ہیں وہ تھوڑا سا وہ کبھی نہ کبھی پٹڑی سے اتر جاتے ہیں اور پھر اتنا اتر جاتے ہیں کہ ٹریک شرک سب کچھ بھول جاتے ہیں. ان کی 2-3 باتیں جو ہیں ان کے اوپر تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے ساتھ معاملہ طے کیے بغیر نہیں رہ سکتے. ذرا لہجہ ملاحظہ ہو. اور جب تک یہ بات چیت نہیں کریں گے امن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. افغانستان سے امن کی گفتگو کرنا آپ کا کام نہیں ہے. یہ کئی بار ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. علی امین گنڈا پور کو بھی ہم نے بہت دفعہ یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو انٹرنیشنل افیئرز ہوتے ہیں یہ مرکز کے ذمے ہوتے ہیں. جو بارڈر سیکورٹی ہوتی ہے یہ پاکستان کے مسلح افواج کے ذمہ ہوتی ہے. آپ اپنی چونچ اس سے باہر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. ابھی بھی یہ ایک سلمان اکرم راجہ کو میں اور کچھ سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا ہوں، میرے خیال سے انہوں نے قانون پڑھا ہوا ہے، ان کو قانون کا تو ادراک ہوگا. جی بخاری صاحب، کل جب انہوں نے کے پی اسمبلی سے خطاب کیا سہیل افریدی صاحب نے بھی، تو انہوں نے بھی بہت ساری ایسی باتیں کی افغان پالیسی کے اوپر. انہوں نے کہا کہ اور آپریشنز کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو عوام ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ وفاق اس پر جو ہے وہ مذاکرات کرے گا اور بات چیت سے کوئی ایک مشترکہ پالیسی، ایک مڈل وے نکالا جائے گا؟ وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں ہمیں کہ افغانستان ہمارے بارڈر پر حملہ کر دے، وہاں سے لوگ آ کے ہمارے لوگوں کو شہید کر کے چلے جائیں. ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. وہ ہمیں گولیاں مارے ہیں، وہ ہماری سرحدوں کے اوپر توپوں کے رخ ہماری طرف کر دیں اور توپیں چلانی شروع کر دیں. ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. یہ انتہائی معذرت خانہ اور بڑا گھٹیا رویہ ہے. ایز اے پاکستانی میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں. لیکن بخاری صاحب ایسا ہے کیوں اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمدردی ہے؟ وہ میں جب یہ وجہ بتانے لگتا ہوں نا تو میرے اپنے یہاں بھی لوگوں کو کچھ اس کے اوپر اعتراض ہو جاتے ہیں. دیکھیے، جن مہمانوں کو لا کے آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے بسایا تھا، اگر وہ آپ کا مقصد حل کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کے پیٹ میں درد ہونا تو ضروری ہے نا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو کے پی کے میں اس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ 2/3 اکثریت تو آلریڈی ہے وہاں پر. دیکھیے، ان کو خدشات ہیں اور ان خدشات کے تحت وہ کچھ کر رہے ہیں جو کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں کرنا چاہیے. آگے بڑھتا ہوں میں تھوڑا سا. آج میں نے کافی تفصیل میں بات کرنی ہے. جی حضرت صاحب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اپوزیشن کا خیال تھا کہ ہماری پارٹی میں کوئی توڑ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. اپوزیشن بچگانہ باتیں کر رہی ہے، جمہوری عمل بہت آگے بڑھ چکا ہے. او بھائی میرے، میں آپ کی عقل کا ماتم کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ مانوں، اگر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مانوں، تو اب تو پارلیمنٹ میں آپ اپنے آپ کو پی ٹی آئی بھی نہیں کروا سکتے. یہ تو آپ کا حال ہے. جی لیکن اب تو آپ یو آر اے کوٹری آف پیپل who are known as independent. لیکن بخاری صاحب، میرے خیال ہے جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ فارورڈ بلاک بننے کی جو باتیں ہو رہی تھی وہ تو نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا. پی ٹی آئی نے اکثریت سے وہ جیت گئے ہیں. سہیل افریدی صاحب، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا، آپ نے مجھے راستے میں روک دیا. اچھا جی، جیسا میں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی جو آئینی صورتحال ہے وہ سب کے سب
پاکستان میں اتنی باقاعدہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں جتنے گروپ ہیں پی ٹی آئی میں. چاہے وہ وکلا کے گروپ ہیں تو اس میں بھی دھڑے ہیں, ایک بی بی کا گروپ ہے, ایک باجی کا گروپ ہے, ایک پرانوں کا گروپ ہے, ایک نیو کا گروپ ہے. بھائی آپ کو کسی کو توڑنے کی ضرورت کاہے کے لیے پیش آئے گی؟ آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں, آپ تو ٹوٹ ٹوٹ کے ریزہ ہوتے جا رہے ہیں خود اپنی حماقتوں کی وجہ سے. کسی کو میں اس کا کریڈٹ نہیں دینا چاہتا کہ پی ٹی آئی کسی نے توڑی ہے. انہوں نے اگر توڑی ہوتی تو پھر آپ کا وزیر اعلیٰ 90 ووٹ لے کے کامیاب نہیں ہوتا. لہٰذا یہ متھ بھی بریک ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے یا حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اس کا نامینیٹڈ چیف منسٹر الیکٹ نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طرف چلی گئی ہیں. آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. کیوں بھائی, بنائے نا ارادہ, پہلے بھی تو کیا نا 4-5 دفعہ مارچ. تو کیا ملا, اب تو بندے نہیں آتے آپ کے پاس. آپ ارادہ بنا بھی لیں تو کچھ سے کیا ہوگا. تو انہیں نا تھوڑے سے زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے بات چیت کرنی چاہیے, ورنہ ان کو سوائے امبیرسمنٹ کے اور کچھ نہیں ملے گا. جی بخاری صاحب, ابھی سابق وزیر اعلیٰ علی امین کنڈا پور صاحب کے استعفے کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک بیچ میں لٹکا ہوا ہے, اس کا کوئی حل جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیکھا جا رہا. پی ٹی آئی بار بار آرٹیکل 130 کا حوالہ دے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جب سی ایم صاحب ریزائن کر دیں تو وہ مستعفی ہو جاتے ہیں. گورنر ایکسیپٹ. دیکھیے دونوں ہی سائیڈوں کے لیے آرگومنٹ اسٹرانگ ہے. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چیف منسٹر ریزائن کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جس کے بعد کابینہ جو ہے تحلیل ہو جاتی ہے. یہ تو نہیں ہوا, کابینہ بھی انٹیکٹ ہے اور چیف منسٹر بھی جب تک نیا حلف نہیں لے لے گا اس وقت تک چیف منسٹر ہے. جی, تو ایک سیٹ آف آرگومنٹ تو یہ ہے. دوسرا سیٹ آف آرگومنٹ یہ ہے کہ جی وہ الیکشن ہو گیا تو بس ٹھیک ہے جی, اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت سازی ہے, یہ رموز سلطنت ہیں, یہ آپ کی پارٹی نہیں ہے جس میں آپ جو مرضی کریں. تو ایک آئینی طریقے سے تو آپ کو بڑھنا پڑے گا نا اس طرف. ٹھیک ہے, اب جیسا کہ کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب کل حلف ہوگا, ابھی ایک اور پارٹی عدالت گئی ہوئی ہے. ہاں جی, جے یو آئی بھی یہ معاملہ لے کے عدالت گئی ہوئی ہے کہ جناب یہ الیکشن ہی غلط ہوا ہے. بخاری صاحب, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ الیکشنز جو ہیں وہ غلط طریقے سے ہوئے ہیں یا غیر آئینی طریقے سے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ہر پارٹی کے پاس اپنا آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے یہ الیکشن کرائے گئے ہیں پوری مکمل اپوزیشن نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تھا. جس الیکشن کا بائیک آؤٹ ہونے سے پہلے کر دیا جائے اس کے بارے میں پھر یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ پروسیجر جو ہے پورا اڈاپٹ نہیں ہوا ہے. جی, تو مطلب ہر قسم کی رائے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے, فور بھی ہے, اگینسٹ بھی ہے. کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی تھی بخاری صاحب کہ علی امین کنڈا پور صاحب کو آپشن دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو یہ معاملہ ڈیلے ہو سکتا ہے, اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاید فیصل کریم کنڈے صاحب بھی اسی جو ہے وہ طرز پر چل رہے ہیں اور یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے علی امین کنڈا پور یہ مانے یا نہ مانے, کیونکہ آج کل تو وہ یہ بیانات دے رہے ہیں نا کہ میں آئی ایم دا گریٹسٹ لائلسٹ ٹو خان صاحب. ٹھیک ہے, حالانکہ ان کی چھٹی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی بات نہیں مانی تھی. لیکن نا یہ اس قدر کنٹراڈکشنز ہیں, مجھے بتائیے کیوں ہٹایا گیا ان کو؟ کہ obviously operations پر پالیسی جو ہے وہ خان صاحب سے اور نئے کو کیوں لایا گیا؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں تو نہیں ہونے دینا آپریشن. حالانکہ وہ کیا پدی کا شوربہ. جب حکومت پاکستان فیصلہ کر لے گی, جب سیکورٹی ایجنسیز کو یہ کام تفویض کر دیا جائے گا, پھر آپ میں کہاں ہمت ہے ان کو روکنے کی؟ ہو نہیں رہا آپریشن وہاں تو روکے نا. لیکن بخاری صاحب جو سہیل افریدی صاحب ہے وہ یہ اعتراض بھی اٹھا رہے تھے کہ 14,000 سے زائد تقریباً آپریشنز ہو چکے ہیں لیکن دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکا ہے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ شاید آپریشنز حل ہی نہیں ہے اس کا. دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کہ ایک تو وہاں کی قبائلی عوام میں سے ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. حکومت خود ذمہ دار ہے سہولت کاری کرنے کی. یہ جو چیف منسٹر صاحب بنے ان کے اوپر ایک سب سے گہرا الزام یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف آپریشن ہوتا تھا آپ ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پیسے دینے پہنچ جاتے تھے, اور ان کی وجہ شہرت اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس, کوئی بھی سین آدمی کانسٹیٹیوشنل پروسیس پر عمل نہ ہونے کی مخالفت نہیں کر سکتا. جی بخاری صاحب, علیمہ خان صاحبہ کو بھی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, آپ کو نا پھر 9 مئی میں جانا پڑے گا, آپ کو پھر 26 نومبر میں جانا پڑے گا. جب یہ احتجاج کے لیے قوت کے ساتھ نکلتے تھے تو ان کو تو اللہ یاد نہیں رہتا تھا, باقی تو چھوڑ دیں آپ. تو اس وقت کی جو نعرے بازی تھی, اس وقت جو مظاہروں کو لیڈ کیا گیا تھا, اس کا حساب کسی نے تو لینا ہے نا. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو پیش ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کا پیش نہ ہونا ان کے خلاف جائے گا, ان کے حق میں نہیں جائے گا.
آپ عدالت میں مقدمات کو فیس کریں, اگر وہ جعلی ہیں تو ختم ہو جائیں گے نا. جی جعلی مقدمے میں تو آپ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا.